السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ افغانستان کی، اس کے علاوہ حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر گورننس کے جو ایشوز ہیں اس پر بات ہوگی، اور یہ جو ابھی ریسنٹ واقعات گزشتہ کچھ روز کے ہیں 14 اگست سے آنورڈز، جس پر ہم نے کل دیکھا کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کی طرف سے کچھ پولیس افسران کو معطل بھی کیا گیا ہے۔ یہ جو پورا سینیریو ہے کہ جس میں ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا کچھ ہمیں کرنا ہے تاکہ ہم اپنا یہ گول اچیو کر سکیں، کیونکہ صورتحال پریشان کن ہے اور یہ معاملہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ سمجھا تھا کچھ 1-2 واقعات ہیں، پھر اس کے بعد ایسا اتنا نہیں ہے، لیکن اب وہ مزید چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور رپورٹ ہونی بھی چاہیے جہاں پر ہیں، کیونکہ اگر رپورٹ نہیں ہوں گی تو ہم ایک پرابلم کو ریزالو نہیں کر سکیں گے۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب نے۔ مزمل صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار عمران یعقوب صاحب نے۔ عمران یعقوب صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار پی جے میر صاحب نے۔ پی جے میر صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے افغانستان کی بات کرتے ہوئے ایوالونگ سچویشن ہے مزمل صاحب، آپ کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں، گو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جی، اور ہمارا یہ مکمل اس کے اوپر سٹانس ہے، وی شور اباؤٹ اٹ، کہ ہم وہاں سے مزید ریفیوجیز کو ہم نہیں لیں گے، ہم رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس پہلے بھی اتنی زیادہ تعداد ہے، 40 لاکھ کے قریب ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں، لیکن اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی 5 سے 7 لاکھ ریفیوجیز کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں آن دا بارڈرز۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس بار کو ریفیوجیز پاکستان آئیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ پختون بیلٹ کا بارڈر ہے، اور پختون بیلٹ پہ طالبان کا کنٹرول ہے۔ پہلے جب ہمارے پاس ریفیوجیز آئے تو ہم رشینز کے خلاف جب لڑے تھے مجاہدین، تو یہ پختون بیلٹ ایٹ وار تھی، اور یہی لوگ آئے اور انہوں نے پھر یہاں سے لڑنا تھا۔ تو اس لیے اس بار اس بیلٹ سے مجھے نہیں لگتا مجاہدین وہ ریفیوجیز آئیں گے۔ ریفیوجیز جا سکتے ہیں تو سینٹرل ایشیا کی طرف، ناردرن الائنس کے جو لوگ ہیں، تاجک، ازبک، جن کا طالبان سے لڑنے کا کوئی موڈ ہے، یا ہرات وغیرہ سے جہاں ہم نے دیکھا کہ اسماعیل صاحب ادھر چلے گئے ہیں، کوئی ایران وغیرہ سے، مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کوئی انفلیکس آئے گا، کیونکہ یہ جو پختون ایریا ہے یہ طالبان کا بہت سٹرونگ ایریا ہے، جلال آباد، اور یہ ادھر سے نہ وہ اب آنے دیں گے، نہ اوپن بارڈرز ہیں، اور نہ ہی مطلب آنے کے لیے ادھر سے بھی تو فری ٹریفک چاہیے نا، کہ ادھر کوئی گورنمنٹ نہ ہو اور وہ سب لاکھوں لوگوں کو آنے دے، تو ادھر بھی ایسا ماحول نہیں ہوگا بارڈر سے ادھر کے وہ لاکھوں لوگوں کو آنے دیں، اور ادھر بھی کوئی ایسی ویلکمنگ صورتحال نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اندازے کو 5 سے 7 لاکھ کے صحیح ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ریفیوجیز کا ہوگا بھی انفلیکس تو وہ اس طرف ہوگا جس طرف طالبان سے ریزسٹنس کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہو۔ ٹھیک، پی جے میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں کیا اب، کیونکہ کبھی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے، چیزیں سیٹل نہیں ہوئی ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں سیٹل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یا اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن اٹ کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ علی، 400 سال ہو گئے ہم کامنٹس ہی کر رہے ہیں۔ 1526 سے لے کے آج تک it has been a warring spot, it has been a spot کہ جہاں ہمیشہ ہم نے بلڈ شیڈ دیکھا ہے، امن نہیں دیکھا۔ بڑے لوگوں نے یہاں کوشش کی ہے کہ آ کے آپ یہاں امن کی کچھ ہوا پھیلائیں، علی وہ نہیں ہوا۔ آج جو اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کابل has been taken over. No, Kabul has been again reclaimed by the Afghanis. بڑے لوگ آئے یہاں کلیم کرنے کے لیے، گورا آیا، ہر قسم کا، رشینز آئے، یہ نیٹو فورسز آئے، یہ امریکنز آئے، انہوں نے ریکلیم کر اپنی جگہ واپس لی ہے۔ اب بات آتی ہے واٹ نیکسٹ از، آپ کے پاس 3 ملین یہاں ویسے ریفیوجیز بیٹھے ہیں۔ میں نے 4 مہینے پہلے کہا تھا علی کہ یہ کابل گرے گا، نہیں جی کچھ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں کیا ہوگا۔ اور امریکن اپنا ملٹری ہارڈ ویئر نہیں لے کے گئے، اپنے لوگوں کو چھوڑ گئے، خود بھاگ گئے۔ رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ آپ نے ایک کیوس پھیلا دیا ہے۔ وہاں وارنگ ٹرائبس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ احمد شاہ مسعود نے کہہ دیا کہ میرا باپ مر گیا ان سے لڑتے لڑتے، میں ان سے لڑتے لڑتے مروں گا۔ اب وہاں ابھی سے یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کہہ لو کہ ایکسپوز ہونے لگی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہوگی، عورتوں کو ہر چیز کے فریڈم ہوگی، ساتھ ہی کہہ دیا جو شریعہ لا ہے ہم تو اس کے مطابق چلیں گے۔ آپ نے وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود اینی بڈی، آپ نے اس افغانستان کا نام چینج کر کے
आपने एक एमिरेट्स बना दिया. अब द क्वेश्चन इज, इसमें बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं जी. अब दुनिया ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया. हालांकि चाइनीज एम्बेसी स्टिल देयर, लेकिन रेस्ट ऑफ द एम्बेसीज हैव मूव्ड आउट. सो द क्वेश्चन इज, अब क्या होगा? अब यही होगा कि ये आपस में जब तक बैठ के एक दूसरे से मुशावरत या एक संजीदगी से बात नहीं करेंगे. अमेरिका ने तो पहले इनकी एड बंद कर दी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके फ्रीज कर दिए. ये क्या करेंगे? ये तो भूखे मर जाएंगे. और फिर हम कहते हैं ना कि यहाँ आएंगे लोग, बिल्कुल इधर आएंगे, ये उस साइड पे नहीं जाएंगे. इनका फ्यूचर पाकिस्तान के साइड पे है. और अगर एक एक्सोडस हो गया, जो कि हमने पहले देखा है, believe me, there'll be actually an upheaval in at least in So Pakistan. PJ Mir sir, So do I you think really we have think to- we will be making another mistake of accepting them? Sir, we have no choice. We have no choice. आपका देखा नहीं सीरियंस का क्या हुआ? जिन तो लोगों को रोका, उन मुल्कों की कितनी तनकीद आई. हम तो वो तनकीद बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे. ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आपके पीछे दुनिया के ह्यूमन राइट्स के सारे जो फैक्शंस है, वो पीछे आपके लग जाएंगे कि आप उनको क्या कर रहे हो. वो वहाँ मारे जा रहे हैं, वो वहाँ मारे जा रहे हैं, वो वहाँ मारे जा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो. तो मैं समझता हूँ ये बड़ी टेंस सिचुएशन है, जिसको हमने डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज हमने इसको टैकल करना है. प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया है, आप देखो, देयर आर नो फेवरेट, सो whoever is going to be there, ये उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि बाकी दुनिया देखेगी कि उन्होंने इनके साथ किस तरह डील करना है. ठीक. इमरान याकूब साहब, आपने मुजम्मिल साहब की राय सुनी. उनका कहना है कि जी उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की तरफ जाएंगे, हमारी तरफ नहीं आएंगे, और पहले जब आए तो उसके पीछे वजूहात कुछ और थी. पीजे मीर साहब का कहना है कि जी वो आएंगे और इसी तरफ आएंगे और हमारे पास कोई और चॉइस नहीं, हमें उनको एक्सेप्ट करना होगा. आप क्या देखते हैं, क्या हमारी तरफ आएंगे और क्या हम उनको एक्सेप्ट करेंगे? गो कि गवर्नमेंट का तो अब तक बड़ा फर्म स्टांस रहा है कि जी हमने एक्सेप्ट नहीं करना है, इधर नहीं आना उन्होंने. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए अली, दो तीन चीजें हैं. पहली बात तो ये है कि ये तो अगर वो वहां से निकलेंगे तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ जाएंगे, उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे. अब इधर आने का जो मामला है, तो आपको पता है यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे अफगानी मौजूद हैं, बल्कि यहाँ सेटल हो चुके हैं. कम से कम पंजाब में और खासतौर से लाहौर में आप देखें, कोई ऐसी आपको जगह नहीं मिलेगी, बेशक वो पौश इलाके हों या तो वो बंद के पार के इलाके हों, बंद रोड के, जहाँ पे आपको अफगानी सेटल ना नजर आए. इवन बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी बनवा रखे हैं, जायदादें खरीद रखी हैं. उनके रिश्तेदार, उनके मिलने वाले बहुत सारे उनके अब यहाँ पे लिंक्स हैं, तो वो ये आ सकते हैं. मैं इसको रूल आउट नहीं करता बिल्कुल कि वो नहीं आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो उधर नहीं जाएंगे, सिर्फ इधर आएंगे. बहुत सारे लोग उधर भी जाएंगे, लेकिन क्या वहां पे मामला इतने खराब हो जाएंगे कि वो मजबूर हो जाए. देखिए तालिबान जो है ये 96 वाला अफगानिस्तान नहीं है. अब वहां पे सूरत बड़ी डिफरेंट है. उस वक्त वहां तबाही के अलावा कुछ नहीं था. अब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे दूसरी चीजें हैं. तालिबान इसीलिए जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनका यही है. जो पीजे मीर साहब जो बात कह रहे थे कि वो कहाँ से चलाएंगे, तो अमेरिकी मीडिया है जो उसकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक $1 ट्रिलियन के सिर्फ वहां पे जो मादरी वसाइल हैं वो हैं. अब मुझे आप ये बताएं, चाइना के साथ वो जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, रूस उनके साथ किस तरह से कर रहे हैं. 5 मुल्क इस वक्त ऐसे हैं, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, जो उनके साथ इस वक्त एक पेज पे हैं, जो उनकी मदद को तैयार हैं. ठीक. तो मुझे आप ये बताएं कि अगर ये खिते में इस तरह का अलायंस बन जाता है, तो उनके लिए ना सिर्फ वहाँ उनके लिए मामला बेहतर होंगे, बल्कि इस खिते में भी तरक्की. ठीक, लेकिन इमरान साहब जो खाना जंगी की बातें होती रही हैं, क्या आपको अब वो पहले की बातें थी काबुल पहुंचने से पहले की, या अब भी आपको लगता है कि चांसेस हैं कि खाना जंगी हो? देखिए खाना जंगी, अमेरिका की तो पूरी कोशिश थी कि यहाँ खाना जंगी हो. अगर उसकी ये कोशिश ना होती तो उस तरह से असला छोड़ के आराम से बगराम एयरबेस से भाग ना जाते और इस तरह से अचानक वो इस तरह मामला ना करते. लेकिन तालिबान ने, मैं समझता हूँ कि बड़े फिल्म फरासत से काम लिया है, और उन्होंने तारीख में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह से उन्होंने काबुल जो है
उसकी तरफ मूव किया और जिस तरह से काबुल का कंट्रोल हासिल किया है, मैं ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اب تک کا رویہ ہے, آپ دیکھیں میڈیا میں پھر خواتین اینکرز کے ساتھ گفتگو کرنا, خواتین کے حوالے سے اپنی پالیسی بیان کرنا, اور یہ ساری چیزیں اگر ہم رکھیں سامنے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرح سے بہیو کیا تو شاید اب خانہ جنگی اس طرح سے نہ ہو. اور ہمیں بھی یہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہاں پہ خانہ ٹھیک. جنگی نہ مزمل صاحب ہو. آپ کو لگتا ہے کہ خانہ جنگی کے کوئی اب جنگی چانسز ہیں, یا یہ جو ایک پہلے بات تھی اب یہ وقت گزر گیا ہے, اب ایسا نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں وہاں خانہ جنگی فی الحال نظر آتی. پنجشیر میں بھی ابھی جو تعداد آ رہی ہے عمر صالح اور احمد مسعود کی, وہ بہت کم ہے طالبان کو چیلنج کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی طالبان نے پنجشیر پہ حملہ نہیں کیا, کیونکہ اس وقت وہ کو بلڈ شیڈ نہیں چاہتے. جتنا سموتھلی ان کو 90% آف افغانستان مل گیا ہے, وہ ایک پنجشیر کے لیے وہ ساری سموتھنس کو ختم نہیں کرنا چاہتے, اس لیے پنجشیر پہ حملہ نہیں کر رہے وہ. لیکن دوسری طرف میں بالکل نہیں سمجھتا, کیونکہ ریفیوجیز کا انفلو تب ہوتا ہے جب ایک جس ملک سے آنا ہو وہاں سے بھی فری ٹریولنگ ہو, لوگ سینکڑوں ہزاروں کے قافلوں میں ٹریول کرتے ہوئے دوسرے ملک میں جا سکیں, جیسا کہ ہم نے سن 47 میں دیکھا, یا پھر ہم نے یہ رشینز کے آنے کے بعد دیکھا, کیونکہ رشینز اس پختون بیلٹ وہ اس طرف سے آئے تھے جو سینٹرل ایشیا کی طرف سے, اور یہاں تک ان کا کنٹرول نہیں تھا, تو ادھر سے لوگ آئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کا کنٹرول طالبان کا پختون, انہوں نے سب سے پہلے تو اس بار بارڈرز کو کنٹرول کیا ہے. کابل تو وہ بعد میں گئے ہیں, اس بار سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا ہے کہ افغانستان کے بارڈرز کو کنٹرول کیا ہے, تاکہ کسی قسم کی انفلٹریشن کو روکا جا سکے, باہر کی مدد کو روکا جا سکے, اور کوئی بھی گروپ کسی بارڈر ایریا پر بیٹھ کے ان کو چیلنج نہ کر سکے. لہذا ان کی یہ اسٹریٹجی جو ہے, کیونکہ سب کا خیال تھا جب فال آف کابل ہوگا تو ادھر تو لائنیں لگ جائیں گی, سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں پاکستان کی طرف چل پڑیں گی, تو ایسا تو نہیں ہوا. آج فال آف کابل کو 8 دن ہو گئے ہیں, حتیٰ کہ کابل میں بینک بھی 8 دن سے بند ہیں, اور لوگ پیسے بھی نہیں لے پا رہے, وہاں ڈرائی ہے, لوگ کیش فلو سے شارٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں وہاں پر وہ حالات نظر نہیں آ رہے جس کی بہت سارے لوگ توقع کر رہے تھے. لیکن وہ ہیومینیٹیرین کرائسس کا ہیومینیٹیرین کرائسس, فوڈ آئٹمز, یہ وہ تو جا رہی ہیں نا. اس دن شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان سے جو ان کی ٹریڈ ہے وہ پچھلے 10 دن میں ٹرپل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے جو اشرف غنی کے پیریڈ سے تھی, کیونکہ فوڈ آئٹمز تو جا رہی ہیں اور سب کچھ جا رہا ہے. وہاں فوڈ کا تو کرائسس نہیں ہے, انفلیشن ہے, وہاں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, افغان کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے, 81 سے 100 افغانی پہ گیا ہے ڈالر. لیکن فی الحال جو اکنامک چیلنجز ہیں افغانستان کے, وہ طالبان کے لیے میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی سول وار سے ٹھیک. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے مزمل صاحب, گو کہ میں افغانستان کے اس سچویشن پہ صرف پہلے سیگمنٹ تک ہی چاہ رہا تھا کہ ہم بات کریں, لیکن ایک ایسا سوال ہے جو گزشتہ کچھ پروگرامز میں نے پوچھا, لیکن مجھے اس کا کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس سے وہ کلیئرٹی مل سکے. تو وہ میں چاہوں گا کہ وہ سوال میں بریک کے بعد آپ سب کے سامنے رکھوں اسے, اور اس کے علاوہ پھر ہم گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کی طرف بھی جائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. پی جے میر صاحب, امریکہ افغانستان سے چلا گیا اور اتنے آرام سے گیا, اور کابل تک طالبان پہنچ گئے, پہنچنا کچھ ماہ بعد تھا, یہی سارا اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا, لیکن وہ تمام اسپیکولیشنز, تمام اسیسمنٹس جو ہیں وہ سب ایک طرف ہو گئیں اور وقت سے بہت پہلے پہنچ گئے. امریکہ کیسے اتنے آرام سے بیٹھ سکتا ہے جبکہ اس کے جو مقاصد ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ وہ چائنا کو ترقی نہ کرنے دے, اکنامکلی گرو نہ کر سکے چائنا, اور اگر یہاں پر خطے میں نہیں ہوگا, چیزیں سموتھ چلتی رہیں گی تو چائنا ترقی کرے گا, سی پیک کے ذریعے ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے, بھارت کو بھی عزم نہیں ہوگا. تو یہ اتنا سمپل ہے نہیں کہ جتنا کہ ہمیں ابھی شاید بظاہر لگ رہا ہے. تو معاملہ کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, امریکہ کس ایجنڈے پر ہے؟ امریکہ نے بہت بڑی مس کیلکولیشن کی ہے. انہوں نے ایک بلنڈر, جس طرح میں نے پہلے کہا, اٹ از دا بگیسٹ بلنڈر دی امیریکنز کوڈ ہیو ایور کمیٹڈ. اور یہ بائیڈن پتہ نہیں کس سوچ سے آیا تھا, تو اس کو خود ایک تنقید کا نشانہ بنا ہوا امریکہ کے اندر. اب بات آتی ہے کہ یہ کب تک اس طرح رہیں گے. امریکہ چھوڑ کے نہیں گیا, امریکہ واپس آ جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت دوبارہ یہ فوجیں واپس بھیج رہے, نیٹو کی بھی اور برٹن فورسز یہ جا رہی ہیں وہاں کہ ایویکویٹ کروائیں گے انڈر دا پریٹیکسٹ آف ایویکویشن. نو,
This will again be an occupation over a period of time. 8 दिन हुए हैं, जिस तरह मुझे ने भी बात की है, 8 दिन के अंदर आप अभी सिचुएशन ये डेवलप कर रही है. जब कहते हैं ना, जब when the push comes to a crunch, फिर आप देखो आपके आगे क्या होगा. There are imminent chances of civil war because at this present moment in time, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं जा रहा. बैंक बंद है, हर चीज, all economic activity is at a close still. गरीब आदमी का क्या हाल होगा उधर, वो कैसे सरवाइव करेगा. इन्होंने कहा था कि हम लोगों के घरों में नहीं जाएंगे, ये गए हैं. ये जाके इन्होंने एक जर्नलिस्ट को उधर मारा है. ये कर रहे हैं वही जिसका इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था. और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की है? जो इंसान 9 साल खुद ग्वांटानामो बे में रहा है, उसने जाके एक बड़ी एक रोजी पिक्चर डिपिक्ट की है, which unfortunately is not as rosy as it seems. So again, as I said, ये developing times है और testing times है for Pakistan, for Afghanistan, for America, and of course for the NATO countries. क्योंकि अब आपने देखना आगे क्या होगा. अगर एक सिविल वॉर हो जाती है तो फिर तो आप देखो कि इट इज ऑल chaos all around. जी ये बिल्कुल. तो शुक्र है हमने अपने बॉर्डर्स को फेंस आउट किया हुआ है एंड प्रोटेक्ट किया हुआ है, वरना तो ये एक्सीडेंट इधर आ जाता. तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो अमेरिका का कहना या स्पेकुलेट करना कि वो भाग गया है, ये चला गया है, भाग तो गया है, इसमें कोई शक नहीं है. क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अपना वो जो मिलिट्री हार्डवेयर है वहाँ छोड़ गया है, अपने टोमाहॉक और दूसरे गनशिप्स वो वहाँ छोड़ के चला गया है. तो वैसे जो आप अभी सिचुएशन बता रहे हैं पीजे मीर साहब, ये तो बड़ी, इफ यू थिंक इन द लॉन्गर रन, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल लग रही है. एंड दिस कुड इवन लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर. It can lead to another world war because देखो ना, इन्होंने 20 साल अपनी पॉलिसी क्या रखी है, चाइना और रशिया को अबेंस में रखा है ताकि वो इधर आके अपना कोई इंटरेस्ट ना शो करे. हमने शो कर दिया इंडिया को, सॉरी चाइना को, जहाँ एक लीवरेज मिली, वो विदाउट फायरिंग अ 9mm बुलेट आपके गवादर कोर्ट पे बैठ गया जाके. रशिया 79 से 89 तक हर किस्म से जंग लड़ ली, वो तो नहीं अंदर आ सका. तो बेसिकली हर मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं. चाइना ने अपना इंटरेस्ट पकड़ लिया है. अब हम देखते हैं कि अमेरिका क्या करेगा, बिकॉज अमेरिका वुड नेवर वांट कि उस खत्ते के अंदर चाइना या रशिया का इन्फ्लुएंस इनसे ज्यादा हो. वो हमेशा कोशिश करेगा कि इसके जो पुराने अंडे हैं उनको अपने पास रखे. लेकिन अगेन टाइम्स आर चेंजिंग. आपके पास एक ऐसा वज़ीर आज़म आया है कि हु इज नॉट अ पपेट, हु इज नॉट अ क्लोन and who doesn't take directions. तो ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान में, जिसको हमने देखना है कि इसको हम कितना इंटैक्ट कर सकते हैं. मुज़म्मिल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे. देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले 10-15 सालों में जो आलमी निज़ाम है उसमें ये बात ज़्यादा उभर कर सामने आई है कि फ़ौजी एक्शन से ज़्यादा मालियाती एक्शन ज़्यादा असरअंदाज रखता है. हमने ये देखा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो किसी भी किस्म के मिलिट्री एक्शन से ज़्यादा लीथल साबित हुई हैं. और आज पाकिस्तान उसकी ज़िंदा मिसाल है कि बहुत से ऐसे काम जिनमें हाफिज सईद को सज़ा देना और लोगों को मनी टेरर फिनांसिंग में सज़ा देना शायद हम किसी फ़ौजी एक्शन की सूरत में ना करते, लेकिन हमने इकोनॉमिक सैंक्शन और फैटफ के लिए वो सारे कड़वे घूंट पिए हैं क्योंकि हम फिर दुनिया के साथ चलना चाहते थे. तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ देना कि अब मिलिट्री एक्शन इज़ नॉट द सॉल्यूशन. मैं समझता हूँ इकोनॉमिक सैंक्शन, आप ईरान को देखें, तेल होने के बावजूद उनकी इकॉनमी नहीं चल पा रही. बार बार वो अमेरिका से बात भी करते हैं, सैंक्शन लिफ्ट करने की भी बात करते हैं, एक एटॉमिक प्रोग्राम रोल बैक करने की भी बात करते हैं, मुआहदे भी करते हैं, रास्ता निकालने की भी कोशिश करते हैं. तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दुनिया अब एक को समझ आ गई है कि जो इकोनॉमिक घेरा तंग किया जाता है उससे जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है. और तालिबान आज क्यों कह रहे हैं कि हमने वसी उल बुनियाद हुकूमत बनानी है, लोग क्यों बातें कर रहे हैं कि अब्दुल्ला का बड़ा कलीदी रोल होगा, वो तो तालिबान का डेड दुश्मन रहा है सारी उम्र. इसलिए कि तालिबान को भी पता है कि कब्जा करना आसान नहीं था, चलाना मुश्किल है. आज इमरान खान के लिए क्या मसला है, इक़्तिदार में तो आ गए थे 2018 में, ATS बंद करके चलाना मुश्किल हुआ है ना. आना तो मुश्किल नहीं था, चलाना मुश्किल है. वही मसला जो इमरान खान का है वही तालिबान का होगा कि चलाना मुश्किल है, चलाएंगे कैसे. तो मैं समझता हूं कि वो सबको लेकर आप इमरान खान को तालिबान के साथ मिला रहे हैं.
اب نہیں سول وار ہوگی. نہیں لیکن عمران خان کو تو طالبان کے ساتھ نہ ملا ہے نا. نہیں میرا مطلب اکنامیکلی میں کہہ رہا ہوں, بات اکنامیکلی کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کا برسر اقتدار آ Economic جانا sanctions. کوئی اتنی Point بڑی taken. بات نہیں ہے, وہ کسی بھی طرح آ سکتا ہے, آ کر اس جگہ کو چلانا, رن کرنا, وہاں وہ اصل کام ہے. دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا. آج کیوں طالبان کہہ رہے ہیں ہمیں انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی چاہیے؟ بالکل. پورے کابل پہ قبضہ ہے, کیوں نہیں کابل ایئرپورٹ کا جا کے قبضہ لیتے ہیں طالبان؟ کیوں سارے امریکن فوجی اور امریکنز کے ہاتھ میں ہے آج بھی کابل ایئرپورٹ؟ اس لیے کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں, انہوں نے ابھی تک کابل ایئرپورٹ کا قبضہ نہیں لیا ہے, لوگوں کو ایویکویٹ کرنے میں مدد کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 96 کی اور رشینز کے دور کے ماڈل کو سامنے رکھ کے پریڈکشنز نہیں کرنی چاہیے. نیا ایرا ہے. یہ ملا غنی برادر امریکن جہاز میں قطر سے کندھار پہنچے ہیں اور کندھار سے کابل گئے ہیں, امریکنز نے جہاز دیا انہیں ٹریول کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ ڈیفرنٹ صورتحال ہے. عمران یعقوب صاحب, ایک طرف جو سول وار کا آپ نے کہا کہ جی نہیں ہوگی, لیکن اگر اکنامک سینکشنز لگیں گی, جس کا بھی مزمل صاحب نے بھی کہا, تو اکنامک سینکشنز کی صورت میں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد سول وار ہی ہو سکتی ہے. اور دوسرا, پی جے میر صاحب نے کہا کہ یہ امریکہ گیا تو ہے, وہاں سے بھاگا تو ہے, لیکن امریکہ اور نیٹو فورسز دوبارہ پھر واپس آئیں گے, وہ اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے. اس طریقے سے ان کا گیم پلان یہ ہے, وہ دوبارہ پھر واپس آئیں گے. اور اگر ایسے آئیں گے تو ایک طرف پاکستان, رشیا, چائنا, ایران یہ سب ہیں, دوسری طرف امریکہ ہوگا, نیٹو ہوگا, نیٹو فورسز ہوں گی, تو پھر وہ ورلڈ وار والی جو بات ہے وہ بھی سامنے آتی ہے. دیکھیں میر صاحب جو کہہ رہی ہے ان کی اپنی سوچ ہے, لیکن مجھے آپ اتنی اجازت ضرور دیں کہ میں ان سے اختلاف کر سکوں. جی. گزارش یہ ہے کہ اگر امریکہ نے واپس آنا ہوتا تو اس طرح جاتا ہی کیوں؟ جتنا بے آبرو ہو کے وہ اس کوچے سے گیا ہے, وہ کیا کرنے واپس آئے گا؟ دوبارہ ذلیل ہونے کے لیے, رسوا ہونے کے لیے, پسپا ہونے کے نہیں, وہ لیے آئے گا. ایک حکمت عملی بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ایک طرف ہم تھے 20 سال, اب طالبان کی حکومت کروا کے آپ دیکھ لیں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو ذرا دوسری طرف کا بھی ایک مزہ چکھ لیں گے. اس حکمت عملی کو تو پھر آپ کو بھی داد دینی چاہیے کہ پہلے انہوں نے بگرام ایئر بیس پہ جتنا اسلحہ تھا وہ کہا چلو یہ تم لے لو, یہ لوٹ لو, ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب ہم واپس آئیں گے تو یہ ہمارے خلاف استعمال کر دیں. واہ, یہ حکمت عملی ہے. جناب گزارش یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ اپنی جانیں بچا کے وہاں بھاگے ہیں. جو بائیڈن نے جو گفتگو کی شاید آپ نے غور سے نہیں سنی, انہوں نے کہا کہ جب افغان فورسز خود اپنے حق کے لیے نہیں لڑنا چاہتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں پہ لڑنے کی. بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں ان کے پریشرز کتنے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ 96 میں پوری دنیا طالبان کے خلاف تھی, آج چین اور روس ان کے ساتھ کھڑے ہیں. چین نے ان کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ کر لیا, فائنینشیل ٹائمز تک یہ کوٹ کر رہا ہے, یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ, بدخشاں سے وہ باقاعدہ ٹرین شروع کر رہے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں, جب وہاں پہ ان کو یہ نظر آئے گا, خاص طور پہ چائنا کو, دیکھیں چین ہمیشہ بزنس کو دیکھ کے اپنی جو پالیسی ہے وہ بناتا ہے. چین اب دنیا میں نمبر 1 اکانومی بننے جا رہا ہے, ایمرجنگ اکانومی ہے چین کی. امریکہ ڈکلائن کی طرف ہے. چین اب یہ کوشش کرے گا کہ وہ یہ جو ریسورسز ہیں, خاص طور پہ امریکی میڈیا کے مطابق, میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا $1 ٹریلین کے معدنی وسائل کے, تو چین تو ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا. دوسرے اتنے سال تک جنگ کر کے دیکھ لی, اس کو بھی پتا چل گیا کہ یہاں تو فائدہ. چلیں, آپ نے ایک بات تو طے کر دی نا کہ جی وہاں امریکہ اور نیٹو فورسز واپس نہیں آئیں گے, تو اکنامک سینکشنز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اکنامک سینکشن جو ہیں وہ اگر یہ لگائیں گے تو اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سینکشنز لگاتے ہیں تو پھر یہ طالبان کو کس منہ سے منع کریں گے, ان کے خلاف کس بات اس پہ کریں گے. اگر طالبان ان کی بات مان رہے ہیں, اگر وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی خانہ جنگی نہیں کی, ہم نے کوئی انسانی خلاف ورزی نہیں کی, ہم یہاں ماڈریٹ ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں, اور ان کے نزدیک جو ایرانین ماڈل ہے وہ اس کے تو افغان طالبان اور امریکہ ایک ہی پیج پر ہیں, افغان طالبان اور امریکہ ایک ہی پیج پر ہیں, بالکل ایک ہی پیج پہ. افغان طالبان اور امریکہ ایک پیج میں. اور آپ ایک بات کو سمجھا, وحید اللہ ہاشمی نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا ایک سپریم کونسل اور ایک لیڈر ہوں گے, پھر ایک شورا ہوگی, پھر پارلیمان ہوگی, وہی ایران کے قریب والا ماڈل وہ کریں گے. یہ کہ وہ اپنے لیڈر بھی بنا لیں گے, پھر اپنی شورا میں اصل فیصلے بھی کریں گے, اور چھوٹے موٹے معاملات کے لیے پارلیمان ہوگی. وہ جو اس دفعہ ان کا جو جس طرح
مزمل کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. ان کا جو اس دفعہ وسیع البنیاد حکومت کا کانسیپٹ ہے وہ ابھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اس دفعہ ان کی جو سیاسی موو ہے وہ بڑی بہتر ہے پچھلی دفعہ سے. اچھا ذرا وقفے میں جانے سے پہلے میں مزمل صاحب کی کئی بھی بات جس پہ مزمل صاحب ایک کانٹرڈکشن ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اکنامک سینکشنز, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملا عبدالغنی برادر کو امریکی جہاز پہ قطر سے لایا گیا افغانستان. تو ایک طرف اگر آپ سینکشنز کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اپنی جہاز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنی جہاز پہ امریکیوں نے بھیجا. ٹائٹ روپ ہے نا, اگر ان کی بات نہیں مانیں گے, ان کے ایجنڈے پہ نہیں چلیں گے, اگر چائنا کی طرف جائیں گے تو وہ سینکشنز لگائیں گے. کیونکہ اگر چائنا اتنا ہی پاورفل ہوتا تو جو وہ کیا ایران سے آج تیل خرید نہ رہا ہوتا. امریکن سینکشنز کی وجہ سے نہیں خرید رہا نا, آخری دن بلک آرڈرز دیے اور اس کے بعد نہیں خریدا, کیونکہ چائنا نے بھی ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے. وہ افغانستان کی خاطر ویسٹرن ورلڈ کو تو نہیں چھوڑ دے گا, اور اپنا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ جو اس کا ٹریڈ اور بزنس ہے اس پر اپنے اوپر سینکشنز لگوا لے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چائنا بہت افغانستان میں جا کر اگر امریکن سینکشنز لگائیں گے تو وہ اس کے ان سینکشنز کو ڈیفائی کر دے گا, اور ڈیفائی کرتے ہوئے وہاں پہ سب کچھ لے لے گا. اٹس ناٹ پاسبل. آپ نے گوادر کو ڈی ایکٹیویٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں تو پھر سی پیک کے لیے اچھا چلیں اب میں وقفے پہ جانے سے میں چاہ رہا تھا میں وقفے پہ چلا جاؤں, لیکن پھر چونکہ وقفے کے بعد اب حکومت کی کارکردگی پر ہم نے بات کرنی ہے, گو کہ وقت تیسرے سیگمنٹ میں بڑا مختصر ہوگا. لیکن پی جے میر صاحب ابھی جو آپ نے بات کی تھی نیٹو فورسز کی امریکہ کی, اس پر عمران یعقوب صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ اختلاف کرتے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے جانا تھا تو پھر, اور اگر واپس آنا تھا تو یہ اپنا سارا اسلحہ گاڑیاں وغیرہ یہ سب چھوڑ کر کس لیے گئے کہ کل کو ہم واپس آئیں گے تو ہمارے خلاف ہی استعمال ہو. دیکھیں امریکہ میں دو گورنمنٹس ہیں, ایک ہے گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایک ہے گورنمنٹ سی آئی اے کی. یہ واپس جائیں گے, اپنا اکوپمنٹ بامب کریں گے, اگر تو دے دیا انہوں نے تو ٹھیک ہے, ورنہ they will bomb it down and Afghanistan would not have seen anything worse than this. Because وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا جو اکوپمنٹ ہے ملٹری اکوپمنٹ اور یہ جو ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی ہے, whether China comes in or Russia comes in and copies it. ہم نے بھی تو انہیں کی کاپی کی ہوئی ہے نا, ایک ہمیں جو مل گیا تھا میزائل. تو the question is کہ امریکہ وہ چانس نہیں لے گا. دوسرا, امریکہ پاور اسٹرکچر کریٹ کرتا ہے ورلڈ وائڈ, اور یہ جو پاور اسٹرکچر نے کریٹ کیا ہے ایک بہت بڑی ایک پالیسی کہہ لو یا آپ ایک مہم کہہ لو کہ پولیٹیکل اسلام کو آگے نہیں لانے دیں گے. کہ یہ خدشہ سعودی عرب کو بھی ہوگا, یہ خدشہ یو اے ای کو بھی ہوگا. یہ ملک دونوں بہت کام کریں گے ٹو ورک اگینسٹ پولیٹیکل اسلام, بیکاز ان دا مڈل ایسٹ دیر از نو پولیٹیکل اسلام. وہاں مونارکی ہے, وہاں اتھارٹیرین ایک رجیم ہے. یہ رجیم کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی اماراتی افغانستان یا اماراتی اسلام, وہ نہیں چاہتے. اور یہ بھی انہوں نے نام رکھ لیا ہے یونیلیٹرلی, یہ کسی سے کنسلٹیشن کے لیے نہیں رکھا. سو دا مائنڈ سیٹ از آلریڈی دیر. تو اس چیز کو میں بالکل کہتا ہوں امریکہ واپس آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ واپس آئے گا اور کس شکل میں آئے گا. ٹھیک, پی جے میر صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. I've been continuously being asked to take this break. جی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آ کر گورنمنٹ کی بات کریں گے, اور یہ جو بھی ریسنٹ کچھ ایونٹس ہیں بہت ہی افسوسناک واقعات تھے, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ذرا حکومتی کارکردگی کی بات کرتے ہیں. جو 3 سال ہیں اس میں اگر ہم اعداد و شمار میں جائیں کہ جی وہ پہلے فورن ریمیٹنس کتنی تھی اور اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے, تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں کہ جس پر عوام بھی اتنا زیادہ دلچسپی اس نہیں لیتی. وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھنا ہے کہ آن گراؤنڈ ہمیں کیا مل رہا ہے. لیکن بہرحال ایک چیز کہ جس پر گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہ جو کچھ کریں گے, اور بہت کچھ جو کرنے کا کہا تھا, اس میں ایک پولیس ریفارمز کی بھی بات ہوئی تھی, وہ نہیں ہوئی ہیں. یہ ریسنٹ واقعہ عمران یعقوب صاحب جو ابھی میرا پاکستان کا ہوا, پھر ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے, کچھ اور بھی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں, کچھ ابھی کی ہیں, کچھ بہت پہلے کی ہیں, لیکن جو پہلے کی بھی ہیں ان کو دوبارہ سے اب وہ ری سرفیس ہوئی ہیں اور اس کی امپورٹنس اب بڑھ گئی ہے. تو گورنمنٹ کس حد تک کامیاب ہے یا ناکام ہے جب ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, اور یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یا عوام کی جان و مال کے تحفظ کی بات ہے, ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایس ایس پی, ایس پی, ان سب کو تبدیل کر کے معطل کر کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت امن و امان قائم کرنے میں, قانون کی بالادستی قائم کرنے میں کسی, آپ تو کہتے ہیں کہ پوری طرح سے, میں تو کہتا ہوں کسی
तरह से भी कामयाब नहीं है, इसमें बिल्कुल नाकाम है। लेकिन इस पर्टिकुलर वाक़े में मैं गवर्नमेंट को उतना जिम्मेदार नहीं समझता। मैं इसमें ज्यादा जिम्मेदार समझता हूँ इस बात को कि आप देखिए ये आपका ज़हनी सोच की अक्कासी करता है, ज़हनी कैफियत की अक्कासी करता है। मुझे तो ये लगता है कि हमारी कौम बस ये मजमूई एक जो है बिल्कुल ज़हनी बीमारी का शिकार हो गई है। आप ये देखें कि इस तरह से वाकयात होना और पे दर पे आप देखें किस तरह की फुटेजेस आ रही हैं। ये कोई इस्लामी मुआशरा होता है, ये कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता है? यहाँ तो इस तरह का सोचा भी नहीं जा सकता था। वाकयात शुरू से होते आए हैं, लेकिन इसके अंदर घटिया मैं नहीं समझता कि इस तरह का वाकया पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ होगा। 300-400 नहीं इमरान याकूब साहब, लोग ये मुतालबा भी कर रहे हैं ना जी, आपने पुलिस वालों को इधर उधर रद्दोबदल कर दिया, मुअत्तल कर दिया। उस्मान बुज़दार साहब को बतौर वज़ीर आला खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था कि ये एक वाकया है, 14 अगस्त को हुआ है, मीनार पाकिस्तान खुला रहे। आपने पहले क्या मीटिंग्स कॉल करके ये तय नहीं किया था कि हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? कोरोना के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, इधर 13 और 14 अगस्त को आपने मेला लगा दिया लिबर्टी राउंड अबाउट पे, कोरोना वायरस आप कहते हैं फैल रहा है, बहुत तेजी से डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, और आपने यहाँ पर मजमा लगा लिया। जनाब 74-75 साल में किसने जिम्मेदारी यहाँ कबूल की है? कभी किसी ने की है? उस्मान बुज़दार भी तो उनमें से ही एक है ना, वो कैसे जिम्मेदारी कबूल करे? पहले उसने किसी बात की है? यहाँ तो वतीरा ही रहा है, पिछली हुकूमतों पे डाल दो। शुक्र करें इस पे हुकूमत का ये बयान नहीं आया तर्जुमान का, इस पे ये बयान भी आ सकता था हुकूमती तर्जुमान का कि मीनार पाकिस्तान वाला वाकया भी शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, अपोजिशन जिम्मेदार है। जो उन्होंने ये मीनार पाकिस्तान जो है ना उस पर ये ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया था, ना ये पार्क होता तो ना ये वाकया होता। लिहाजा आप इस बात को कि हमें तो नज़रियत की जरूरत है, और ये मैं समझता हूँ घर से ये तो सोशल मीडिया का अनचेक्ड यूज है, ये इंटरनेट का अनचेक्ड यूज है, इसको आपको देखना पड़ेगा। आपको माँ बाप को, बहन भाइयों को, उस्ताद को, सबको इसको पे गौर करना होगा और इखलाकी ठीक। और वैसे भी ऑन द होल अगर इमरान साहब, मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाने से पहले, गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपकी नजर में अच्छी है या सब मंदा है? देखिए मेरी नजर में तो गवर्नमेंट की कारकर्दगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं गवर्नमेंट की कारकर्दगी को उस वक्त अच्छा कहूंगा जब महंगाई कम होगी। यहाँ तो गुर्बत नहीं, गरीब खत्म होने को है। हर रोज ये कीमतें बढ़ा देते हैं। आटे की कीमत देखें, चीनी की कीमत देखें, बिजली की कीमत देखें, पेट्रोल की कीमत देखें, क्या सस्ता है? यहाँ मौत के अलावा कोई चीज सस्ती है? अगर तो आप इन चीजों को ठीक करते तो मैं गवर्नमेंट को कहूंगा। आप इस्लामाबाद बड़ा जाते हैं, आपके लिए एक और खबर यह है कि इस्लामाबाद 26 अगस्त के बाद जाएंगे तो टोल में भी इजाफा हो गया है। हाँ जी, ये देखें ना 10% फिर उन्होंने इजाफा कर दिया। मुझे आप ये बताएं कि ये जब इस तरह से हर चीज में इजाफा करते जा रहे हैं तो लोग क्या करेंगे? फिर आप कहते हैं हुकूमत की हम तारीफ क्यों नहीं करते, बात करते हैं। ये काम तो कोई ऐसा करें तारीफ करने वाला। मुजम्मिल साहब, आप कोई तारीफ करना पसंद फरमाएंगे या आपके भी ख्यालात? पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि आवाज़ खल्क ही नकारा खुदा होती है, और जमहूरियत का बेसिक बेहतरीन बात यह है कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम की खातिर वाली बात है, और पब्लिक पॉलिसी कारकर्दगी बयान करेगी। अगर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसों ने कारकर्दगी बयान करनी है तो फिर तो कोई कारकर्दगी नहीं है। और अगर आम सड़क पर खड़ा हुआ आदमी ये कहता है कि हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है और मैं इसको दोबारा वोट देने के लिए तैयार हूँ, तो कारकर्दगी बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है कि आप ये नहीं कह सकते। देखिए 3 साल इस मुल्क के बहुत से वज़राए आज़म को नहीं मिले, जिन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि उनको 30-30 साल हुकूमत रही है। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ भी 3-3 साल मुसलसल की टर्म उन्हें बड़ नहीं मिल सकी है। यहाँ लियाकत अली खान को 3 साल नहीं मिले, भुट्टो को 5 साल मिले तो फांसी लगना पड़ गया। तो इमरान खान साहब को बहुत वक्त मिल गया है। पाकिस्तान की पार्लिमानी और सियासी तारीख में एक तवीलुल मुद्दत वज़ीर आज़म समझे जाएंगे वो, जिन्होंने 3 साल पूरे किए हैं। वो कलीलुल मुद्दत वज़ीर आज़म नहीं समझे जाएंगे। और हमारे यहाँ जिन लोगों को लोग बार बार वोट देते हैं, जिन पार्टियों को, चाहे पूरी रियासत उनके खिलाफ हो लोग उनको वोट देते हैं, उनकी वो छोटी छोटी कलील मुद्दती वजारत उज़्मा की वजह से ही देते हैं कि उन्होंने उस दौरान ही कोई ऐसा काम कर लिया था जिसे लोग याद करते हैं। तो इनका इस मुद्दत की जो है में महंगाई, होशरुबा महंगाई जो है वो लोगों को याद रहेगी, और अगर अगले वोट मिलने हैं तो वो इस महंगाई पर ही मिलेंगे। और आप गवर्नमेंट को या उस्मान बुज़दार साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ये जो भी रिसेंट वाकया मीनार पाकिस्तान का हुआ?
نہیں بالکل آپ میری بات سمجھیں. میں نے ایک حکومتی ترجمان سے پوچھا کہ یہ 3 گھنٹے بعد پولیس کیوں آئی جی 14 اگست کو, جب 15 پہ کال ہو گئی, 15 کا رسپانس ٹائم لاہور میں تو 5 سے 10 منٹ ہے, یہ 3 گھنٹے بعد کیوں آئی؟ انہوں نے کہا جی 8 محرم تھی, 5ویں محرم تھی, 400 کے قریب لاہور میں مجالس تھیں, ساری پولیس تو مجالس پہ لگی ہوئی تھی, تو پھر 15 کو کون رسپونڈ کرتا؟ اتنا پیتھیٹک ایکسکیوز ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب 5ویں محرم ہو جائے اس کے بعد اس ملک میں لاہور میں غنڈے اور سب آزاد پھریں, چوریاں شروع کر دیں, کیونکہ پولیس تو مجالس میں مصروف ہو گئی ہے. کل کو آپ کہیں گے ربیع الاول میں مصروف ہو گئی ہے, پھر آپ کہیں گے عید پہ مصروف ہو گئی ہے, لہذا ہمارے پاس عوام کے تحفظ کا ٹائم ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکشن لیا گیا ہے وہ نہایت ناکافی ہے, آئی واش ہے. یہ جو سینئر کے تبادلے اور سسپینڈ کس کو نہیں پتا, مہینہ 2 مہینے سسپینڈ, پھر ایس ایچ او, پھر آ جانا, اگلے نواں تھانہ, نویں رینج دا ڈی ایس پی. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے ان کے خلاف جس کی نیگلیجنس تھی اس کے خلاف کرمنل افینس کے تحت پرچے ہونے چاہیے تھے, ان کو اندر دینا چاہیے تھا, تاکہ کل کو پولیس کو پتہ لگتا کہ صرف نوکری نہیں جاتی ہے, صرف پیڈا ایکٹ نہیں ہے, جیل بھی جانا پڑتا ہے جب میں کسی. اچھا جاتے جاتے پروگرام کو کلوز کرنے, ہمارے عثمان بزدار صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ ان کا بھی قصور ہے, انہیں پورے سی سی پی او اور ساروں کا قصور ہے, تو ان کا قصور ہے. جس حکومت کے وہ نمائندے آپ بار بار مجھ سے لینا چاہ رہے ہیں تو انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. میں کہہ دیتا ہوں اگر آپ مجھ سے یہی کہلوانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیگلیجنس جو پولیس کی ہے اس کے اوپر جو ایکشن لیا گیا ہے وہ بھی کافی نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ پولیس ایسا نہ کرے. یہ تبادلے اور معطلیاں کوئی سزا نہیں ہے پاکستان میں, تنخواہ بھی پوری ملتی ہے, امراض بھی پوری ملتی ہیں, اور پیٹی بھائیوں سے گاڑی بھی واپس نہیں لی جاتی ہے. بالکل صحیح. معطلیوں میں یہ کوئی مزمل صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پی جے میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عمران یعقوب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, اور مزمل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.